إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 11ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ توبہ ہے۔ منافقین کا ذکر کیا جا رہا تھا اور ابھی بھی اس بارے میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک غزوے کا ذکر ہے اور اس غزوے سے مراد غزوہ تبوک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ سب جو ہے وہ نکلیں اور جہاد کے لیے بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ وہاں ایک بہت بڑا لشکر ہے جس کو روم کہا جاتا ہے، رومی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم بھی دیا اور آپ نکلے بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہ لوگ عذر پیش کریں گے۔ یہاں لوگوں سے مراد منافقین ہیں۔ یہ منافقین اپنے اپنے عذر لے کر پیش ہوں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے سامنے کوئی عذر پیش نہ کرو، اس لیے کہ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری حقیقت کیا ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، اللہ نے خبر دے دی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ اور تمہارا رسول تمہارے عمل کو دیکھ بھی لے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے۔ پہلے کہ کیا کہا کہ یہ عذر پیش کریں گے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ قسمیں بھی اٹھائیں گے کہ ہم کیوں نہیں گئے، عذر پیش کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ کیوں قسمیں اٹھائیں گے؟ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نبی جو ہے یہ راضی ہو جائے اور ہم پہ خوش ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لینا، منہ موڑ لینا۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ کون؟ منافقین۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ وہ عمل ہے جو کر رہے تھے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، قسمیں اٹھائیں گے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے نبی آپ راضی ہو بھی جائیں، ان کی قسموں میں آ کر، ان کی قسمیں اٹھانے پہ آپ راضی ہو بھی جائیں، رضامندی کا اعلان کر بھی دیں کہ منافقوں پہ آپ راضی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رب کائنات فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان کی قسموں میں آ کے راضی ہو بھی جائیں، رب راضی نہیں ہوگا ان پہ۔ اللہ، قسمیں بھی اٹھا لیں، آپ کو راضی کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، اے نبی آپ راضی ہو بھی جائیں، ان کی قسموں میں آ کر آپ راضی ہو بھی جائیں، لیکن فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسق قوم کے لوگوں پہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی صورت ہے جس میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، ضرار تکلیف پہنچانے کے لیے، ضرار کا میں نہیں تکلیف دہ ہے، اور مسجد کا نام بھی مسجد ضرار ہے۔ وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اس کے مقصد بھی بیان کر دیا۔ یہ منافقین نے مسجد بنائی تھی۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا، ایک تو تکلیف دینے کے لیے، کفر کا ارتکاب کرنے کے لیے، اور تفریق ڈالنے کے لیے، صحابہ کے اندر، اہل ایمان کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے، بین المومنین، ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، یہ مقصد مسجد بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے
تو یہ پیچھے سے مسجد بنا رہے تھے اور مسجد بنا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، برکت کے طور پر یہاں نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں واپسی پہ نماز پڑھاؤں گا، اب تو میں جہاد کے لیے غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں نماز پڑھاؤں گا۔ واپسی پہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، واپس لوٹے، ابھی قریب ہی تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر اعلان کیا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، لا تقم نہ کھڑے ہونا، فیہ ابدا اس لیے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تم نے کھڑا ہونا ہے تو اس مسجد کے لیے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی تھی، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے، اس لیے کہ یہ مسجد زرار ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اس مسجد میں کھڑے ہونے سے مراد یہاں نماز پڑھنا ہے کہ آپ ادھر کھڑے نہ ہوئیے، نماز نہ پڑھیے، ہاں آپ نے کھڑے ہونا ہے تو یہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ہو رکھی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ اکبر۔ گویا کہ اس مسجد سے جو منافقین نے بنائی تھی، اور یہ مسجد قباء کے تھوڑا سا قریب ہی بنائی تھی، اب پوچھا گیا کہ یہ ایک ضرورت کیا تھی، مسجد قباء تو پہلے ہی موجود ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ ہے کہ بعض دفعہ بارش ہو جاتی ہے، بزرگ ہے، بڑے ہیں، اس لیے یہ یہاں نماز پڑھ لیں گے، تنگی ہوتی ہے، فلاں فلاں یہ بہانے انہوں نے بنائے اور مسجد بنا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، تو اللہ کے نبی اب مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد۔ اور بعض یہاں لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مسجد قباء ہے، تو حدیث کے اگر اس الفاظ کو لے بھی لیا جائے تو مسجد قباء بھی وہی مسجد ہے اور مسجد نبوی بھی وہی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پہلے دن پہ ہی تقوی پہ رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان والے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو جا کے دعوت دی، کہا میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، زندگی موت کا آخری سانسیں ہیں، موت کی کشمکش میں آپ ہیں، تو میں آپ سے التجا لے کے آیا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو ابو طالب کے پاس ابو جال کمپنی بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ابو طالب دیکھنا، مرتے مرتے عبد المطلب کا دین نہ چھوڑ دینا، اس کی بات نہ مان لینا۔ تو ابو طالب تھوڑا سی دیر خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہتے رہے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے سامنے اس کو حجت بنا لوں گا، اللہ کے سامنے یہ التجا کروں گا کہ اللہ میرے چچے نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا، تو حضرت عبد المطلب نے یہ بات کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا کہ نہیں میں اپنے دین پہ مر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا چچا میں تیرے لیے دعا کروں گا جب تک میرے اللہ نے مجھے چاہا۔ تو اللہ نے کوئی قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، کسی ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، شرک میں مرا ہے، تو اس مشرک بیٹے کے لیے، اس مشرک باپ کے لیے نہ کسی نبی کو اجازت ہے اور نہ کسی اہل ایمان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مشرک باپ کے لیے، مشرک بیٹے کے لیے دعا کرے۔ ہاں زندہ ہے تو اس کو ترغیب کیجئے، دعا کیجئے، لیکن جب موت آئی اور شرک میں موت آ گئی تو پھر کسی نبی کو بھی یہ لائق نہیں ہے اور کسی ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگلی آیت جس میں رب کائنات فرماتے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी जायज नहीं था कि वो अपने बाप के लिए दुआ करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये रवायत के रावी है, फरमाते हैं मैंने एक आदमी को सुना, वो अपने बाप के लिए दुआ कर रहा था और मैं जानता था कि उसका बाप मुशरक है। मैंने उसको मना किया कि तू कैसे अपने बाप के लिए दुआ कर सकता है, जब कुरान ने मना किया है कि ना नबी के लिए ना ईमान वालों के लिए जाए। उसने आगे से कहा, देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाला जा रहा था, बाप ने घर से निकाल दिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था सलामुन अलैक, अब्बा जी तेरे तो पर सलामती हो, मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करता रहूं। तो उन्होंने ये दलील दी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने मना किया है। तो कुरान, अल्लाह ने ये कुरान नाज़िल कर दिया कि वमा कान इस्तिगफार इब्राहीम अली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के लिए जायज नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जायज नहीं था कि वो अपने बाप के लिए दुआ करता है, इल्ला मौइदतिन वअदा, लेकिन एक वादा था। और फलम्मा तबय्यना, जब वाज़िह हो गया, लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु, जब ये वाज़िह हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप अल्लाह का दुश्मन था, तबर्रा मिन्हु इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह, और उसकी रिवायत सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे कि या अल्लाह ये मेरा बाप है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे कि इब्राहीम अपने पाँव की तरफ देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पाँव की तरफ नजरें झुकाएंगे, देखेंगे कि एक बिच्छू की शक्ल में है और उसको पकड़ करके फरिश्ते जहन्नम में दाखिल कर दे। अल्लाह, और ये बिच्छू कोई और नहीं है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप है जो मुशरक है। अल्लाह, तो खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा ने नबी के लिए और अहले ईमान के लिए दोनों को मना कर दिया, वो नबी की जात ही क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा फरमाते हैं, अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ये आयत बड़ी मारूफ है और बड़ी आसान है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और तुमने खड़ा होना है तो सच्चे लोगों के साथ खड़ा होना। ये बड़ा मुश्किल काम है। तुमने साथ देना है तो सच्चे लोगों के साथ देना है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे सच्चे लोग कौन है। जो सच्चा है उसका तुमने साथ देना है। वो तुम्हारी बरादरी है, तुम्हारा कबीला है, तुम्हारी रिश्तेदारी है, तुम्हारी दोस्ती है, कोई भी है। अहले ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो। वकूनू मअस सादिकीन, और तुम सच्चे लोगों के साथ खड़े हो जाओ। यहाँ सूरह तौबा की मुनासबत से उन लोगों का जिक्र किया गया है, वला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, जो 3 पीछे रह गए थे, उनकी तौबा का जिक्र है। और 3 से मुराद सहाबी रसूल है, काब बिन मालिक है, हलाल बिन उबैया है और मरारा बिन रबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये 3 सहाबी थे। लोगों ने उज़र पेश किए। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं, अगर मुझे इतनी अल्लाह ने ताकत दी थी ज़बान की, अगर मैं चाहता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सामने उज़र पेश कर सकता, लेकिन साफ तौर पर हमने कह दिया कि नहीं या रसूल अल्लाह, कोई वजह नहीं थी, बस सुस्ती की वजह से पीछे रह गए हैं, ग़ज़वे तबूक में शामिल नहीं हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाहु अकबर। ये मामला बढ़ता गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इन तीनों से कलाम नहीं करना, तुमने इनसे बात नहीं करनी। ये बड़ी मुश्किल दे मामला था। 40 दिन ऐसे गुजरे। 40 दिन ऐसे हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवियों से अलग हो जाओ। अल्लाह, ये एक बड़ी तफसील वाला वाकया है। सही बुखारी में उसका जिक्र है। रब्ब कायनात ने यहाँ उन तीनों का जिक्र किया है। फिर 40 दिन बाद ये मामला हुआ, फिर 10 दिन मजीद गुजरे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हमारे लिए दुनिया तंग हो गई, जिंदा रहकर भी हम मुर्दों से ज्यादा बदतर थे। हम मस्जिद में जाते, हमें कोई बुलाने वाला ही नहीं था। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देख करके अपने गम को दूर करने वाले थे, लेकिन जब हम जाते तो आका अलैहिस्सलाम अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते। अल्लाह।
کہتے ہمارے لیے دنیا تنگ ہو گئی، زمین تنگ ہو گئی. پھر 10 دن مزید گزرے، 50 دن مکمل ہوئے، توبہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. 50 دن کے بعد اللہ نے وحی نازل فرما دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی تو آقا علیہ السلام تبسم فرمایا. صحابہ دیکھ کر خوش ہوئے، یا رسول اللہ خیریت ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہارے بھائیوں کی توبہ قبول فرما لی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خوش قسمت کتنے صحابہ ہیں. اگرچہ غلطی، اگرچہ سستی ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان آ گیا اور اللہ نے فرما دیا میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ اکبر. خبردار، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ڈر نہیں ہے. اب خالق کائنات رب ارض و سما نے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے. جو اللہ کے ولیوں کی نہیں مانتا، گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن قرآن سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ولی کی علامت یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں میں تقوی موجود ہوتا ہے. ولی کی علامت کیا بتائی؟ 2 علامات. ایک ہے کہ ان کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ نماز. اب ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر ایمان ہی موجود نہیں ہے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. ایمان والوں کی بہت ساری علامات ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. کیا وہ ولی ہو سکتا ہے جو غیر محرم کے ہاتھ کو پکڑے نعوذ باللہ، اور نہ جانے معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے اور ہم ان کو ولی مانتے ہیں؟ ولی کو ماننا یہ اہل ایمان کی علامت ہے، اور ولی کو ولی نہ ماننا یہ گویا کہ قرآن کی مخالفت ہے. لیکن ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے اور جن کے دلوں میں تقوی موجود ہے. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. سورت کا اختتام ہو رہا ہے سورۃ توبہ کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی یہ مخالفت کرتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، میں تو توکل اسی اللہ پہ کرتا ہوں، میرا توکل اور بھروسہ، ایمان اور یقین اسی اللہ پہ ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی اللہ عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ اکبر. آگے سورۃ یونس ہے. سورۃ یونس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے، اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوا. گویا اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ غلط ہے اور باطل عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. قرآن یہ کہتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا عرش پر. اور الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ مستوی ہے. وہ گویا اللہ ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ سے کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو چھپا ہوا وہ اللہ جانتا ہے. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں والذی، وہی اللہ کی ذات ہے، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب.
اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اور منازل کو پیدا کیا ہے تاکہ تم سالوں کو اور حساب کو جان سکو۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ راتوں اور دن کو بدلنا، وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیۃ لقوم یتقون، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے دونوں گروہوں کا آگے تذکرہ کیا ہے، جہنمیوں کا بھی اور جنتی لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما، اس میں ایک بات کو ذکر کیا گیا ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں نہ رکھتے وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن، جو قرآن یہ نازل ہوا ہے نا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ، اس کو ہم نہیں مانتے، تو کوئی اور قرآن لے کے آ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دے، قرآن اور لے آ یا اس قرآن کو تبدیل کر دے۔ قل، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تو کہہ دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے، یہ میرے لائق ہی نہیں ہے میں اس کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ نے اپنے نبی سے کہلوائی ہے کہ اے نبی آپ خود کہہ دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہ پیروی کرتا ہوں جو رب میری طرف وحی کرتا ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں۔ اللہ اکبر۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں محمد بھی ڈرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو جائے۔ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ میں قرآن کو تبدیل کر دوں، نعوذ باللہ، اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو تبدیل کر دوں، تمہارے کہنے میں قرآن کو بدل دوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اتنی ہے کہ پوری انسانیت سے عظیم اگر ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ جن کو مقام حاصل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن ایک نبی کی شان اور عظمت اتنی ہے، اس نبی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ قرآن میں تبدیلی کر دے، اس کو بدل دے، اپنی خواہش، اپنی نفس چاہت کے مطابق اس کو تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔